اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسے گونہ گون کیفیت سے نکلنا چاہیے اور اسے واضح کرنا چاہیے کہ وہ کس طرف کھڑا ہے، وہ حق کی طرف کھڑا ہے یا باطل کی طرف کھڑا ہے۔ درمیان والا اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے۔ ویسے تو درمیان والا کبھی بھی کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے گھڑ لیے تھے، کمفرٹ زون میں خاموشی سے زندگی گزار رہے تھے کہ دنیا میں جو چلتا ہے اسے چلنے دیں، ہم آرام سے زندگی گزار لیں، ہماری زندگی عیش میں گزر جائے، آرام سے گزر جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا ایمان بھی سیف ہے، دنیا میں جو حق و باطل کے مارکے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہمیں تکلیف نہ پہنچے، بس ہمیں پریشانی کوئی نہ ہو، بس ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ جہاں سے فائدہ ملے وہ فائدہ ہم نے ضرور لینا ہے۔ یاد رکھیں اس وقت جس نے بھی یہ روش اختیار کی وہ روز آخرت بہت مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ دین اسلام اللہ اور مسلمانوں کا دشمن چڑھ دوڑا ہے، وہ کوئی روا نہیں رکھتا، وہ کوئی رعایت نہیں دیتا، اس نے لاکھوں معصوم بچوں کو شہید کر دیا ہے، اور اب بھی اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، روز حشر اللہ پاک پوچھے گا ضرور کہ زمین پر میرے نام لیوا تمہارے مسلمان بھائی مرتے رہے، کٹتے رہے، جلتے رہے، تباہ ہوتے رہے، ان کو بموں سے اڑایا جاتا رہا اور تم نیوٹرل رہ گئے۔ اب یا تو حق ہے یا پھر باطل، جو حق کی طرف کھڑا ہوگا اسے وقت آنے پر قربانی بھی دینی پڑے گی، اور اسے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، جیسے ایرانی قوم قربانیاں دے رہی ہے۔ اور مسلمان جتنا بھی اس آنے والی آفت سے بچے گا، لیکن وہ آفت اسے ایک دن لپیٹ میں ضرور لے گی، اس سے بچ نہیں سکے گا چاہے جتنا بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ باطل صرف اس طاق میں ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے تو ارادے کبھی مجھے نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست تبھی ہوں گے جب تم ان کے دین پر پھر جاؤ گے۔ اس آیت کے بعد بھی تم کون سی ان کے ساتھ امیدیں لگائے ہوئے ہو؟